السلام علیکم. خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے. ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی. ہمارا آج کا ایک مختصر سا سوال ہے کہ لبنان ایک اہم ملک ہے لیکن مسلسل قتل و غارت اور جنگ کی زد میں ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس. لبنان ڈاکٹر صاحب یہ اس کی لوکیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے. زیادہ تر اس کا جو ہے نا کوسٹل ایریا بہت اچھا ہے اس سے. پھر لوکیشن ایسی ہے کہ یہ سائپرس کے بالکل اس کا سمندری راستہ بہت قریب ہے، یعنی ٹرکی کے بھی قریب ہو گیا. پھر اگر سائپرس کے قریب ہے تو یونان کے بھی قریب ہو گیا. ادھر غزہ بھی کوسٹل ایریا ہے، یعنی اسرائیل کے بھی قریب ہو گیا. اب اس کی پوزیشن یہ ہے لبنان کی کہ یہ اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے بارڈر ملتے ہیں اور اس کا بارڈر شام کے ساتھ بھی ملتا ہے. اب یہ ملک ہے ٹوٹل 10,000 اسکوائر کلومیٹر، 10,500، یعنی چھوٹا سا ملک ہے. اسرائیل جو 22,500 ہے اس سے بھی یعنی آدھا ہے، اسرائیل سے بھی چھوٹا ہے. یہ ہماری جو سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی نا اس کا حصہ ہوتا تھا. یہ جب برطانیہ، فرانس وغیرہ انہوں نے جب سلطنت عثمانیہ گری تو اس ریجن میں آئے تو یہ فرانس کے کنٹرول میں چلا گیا. پھر جب آزادی، امریکہ کا پریشر آیا تو آزادیاں ملنے لگیں جب ورلڈ وار کے بعد، تو پھر یہ ملک بھی آزاد ہو گیا فرانس. اب اس ملک کا میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ڈیموگرافی کہ اس کے جو 95% لوگ ہیں اس میں عرب ہیں. اب المیہ ان کا یہ ہے کہ وہ عرب جو ہیں وہ 3 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ پورشن ان میں کرسچن ہیں عرب، اچھا، کچھ پورشن سنی مسلم ہیں، کچھ پورشن شیعہ مسلم. صحیح. اب یہ فالٹ لائن ہوگی ان کی. اسی فالٹ لائن سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ارد گرد والے ممالک کہ 3 حصوں میں چونکہ بٹے ہوئے ہیں. اب تو وہاں کیفیت یہ ہے کہ نہ صرف مذہبی طور پہ بٹے ہوئے ہیں کیونکہ کافی دفعہ وہاں سول وار ہوئی ہے. اب وہ لوکیشن کے حساب سے بھی، یعنی جو لبنان ہے اس میں شیعہ ایریا علیحدہ ہے جو شام کے بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں، سنی ایریا علیحدہ ہے، اور جو عیسائی ایریا علیحدہ ہے. ہمارے دوست ہیں سلیم حیدرانی صاحب، آپ شاید انہیں جانتے ہوں، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے، ہاں، اور وہ ہیں لندن میں. تو ان کی بیگم لبنان سے ہیں، وہ لبنان جاتے رہتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی وہاں میں جو روٹی لینے گیا لائن میں، وہاں ایسی حالات خراب تھے، روٹی لینے گیا تو پہلے مجھے کنفرم کرنا، ہم چونکہ میری بیگم سنی مسلم ایریا کی ہیں تو انہوں نے کہا پہلے آپ کنفرم کریں کہ آپ سنی مسلم ہے کہ نہیں ہے. یعنی سچ بیڈ ڈویژن ہو گئی ہے بار بار کی سول وار سے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر فرانس قابض رہا، پہلے ٹرکش قابض رہے، وہ گئے تو فرانسیسی قابض ہو گئے. فرانسیسی اگر گئے تو پھر ایک حصے کے اوپر شام قابض رہا جہاں شیعہ ہیں. یہ شام 2006 تک یہاں شام کا قبضہ رہا. اچھا، اسرائیل جب چاہتا ہے حملہ کر کے قبضہ کر لیتا ہے. 10 سال تک سول وار جب ہوئی تھی، اصل میں سول وار جو اس کی تباہی سب سے زیادہ ہوئی کہ جو جاتا ہے نا امیگرنٹ، وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے نا. جیسے ہمارے ہاں افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ہمارے لوگ برطانیہ، فرانس میں گئے ہیں، وہاں پرابلم ہو رہی ہے. اسی طرح ہوا یہ تھا کہ جارڈن سے اور دوسرے علاقوں سے فلسطینی بہت سارے نکل کے جب وہاں افراتفری پھیلی تو بہت سارے لبنان آ گئے. لبنان آئے تو یہاں سے وہ تو چونکہ اسرائیل کے خلاف تھے تو یہاں سے انہوں نے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں شروع کی. جوابی طور پہ اسرائیل نے آ کے قبضہ کر لیا. بہت عرصہ وہ سول وار ہوئی، پھر بہت لڑائی ہوئی. اور لبنان جو کہ ایک زمانے میں بیروت میں امریکن یونیورسٹی ہوتی تھی،
یہاں سے لوگ وہاں پڑھنے جاتے تھے، اعلیٰ ترین یونیورسٹی تھی، اور بہت چونکہ کوسٹل ایریا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، تو بہت ترقی کر گیا تھا لبنان. لیکن اس سول وار نے، اس فرقہ واریت نے، اس اسرائیل کے ساتھ جھگڑے نے، شام کی اور ایران کی مداخلت نے اس کو بالکل تباہ کر دیا. اب جس سچویشن میں ہم بسے ہوئے ہیں لبنانی لوگ، جو ہمیں صدمہ بھی ہوتا ہے کہ جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے، ایران نے اہل تشیع جہاں بھی تھے ان کو منظم کر کے مسلح کر دیا. اب وہاں چونکہ اہل تشیع کی آبادی ہے، وہاں ان کو حزب اللہ کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، اور وہ مسلح ہو گئے، اور وہ پھر اسرائیل کے ساتھ بھی ہر وقت ان کے اوپر گولہ باری کرتے رہتے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل بھی جواب میں کرتا ہے. اب وہ جو حزب اللہ ہے وہ حماس کی حمایت کرتی ہے، ایران جو ہے حزب اللہ اور حماس کی حمایت کرتا ہے. یعنی باہر کی بڑی قوتوں کے مداخلت سے پہلے شام کرتا تھا، اب ایران وہاں پہنچ گیا ہے، اب یمنی حوثی بھی انہیں سپورٹ کرنے لگے ہیں. تو ان سب کی مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لبنان جیسا خوبصورت ترقی کرتا ہوا ملک، ایک جدید ہوتا ہوا ملک، وہ مذہبی ایسے تصادم میں چلا گیا ہے کہ جس سے نکلنے کی ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتا. اور آج کل جو حالات ہیں وہاں کے، جس طریقے سے اسرائیل حملہ آور ہے حماس کے، اپنا پہلے حماس کے اوپر اور اب حزب اللہ کے اوپر، وہ جس طرح تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے اس ایریا کو، جہاں حماس کا، حزب اللہ کا انفلوئنس زیادہ ہے، حماس کے لیڈر بھی وہاں آ کے چھپتے ہیں، تو اس علاقے کے اوپر حملہ آور ہے اور اس کو وہ تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے نیتن یاہو وزیر اعظم جو ہے کہ اگر حزب اللہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ پہ نہیں آتی، لبنان کو خاص کر اس نے کہا کہ جناب آپ کا ملک ہے، آپ کے ملک سے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، جب ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں آپ نے اپنا بین الاقوامی طور پہ کہتے ہیں جی لبنان پہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ کے لوگ ہم پہ حملہ کرتے ہیں آپ ان کو روکتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کارروائیاں بند نہیں کریں گے، ہم لبنان کو بھی غزہ کی شکل میں تبدیل کر دیں گے. یعنی اتنی قابل افسوس بات ہے، بالکل افسوسناک بات ہے. اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ، ہم تو امن کے قائل ہیں، یقیناً فلسطینیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ان کے ساتھ پچھلے 50-60 سال میں بہت ظلم ہوا ہے، لیکن دیکھیے جنگ سے بھی تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بالکل اگر فلسطینیوں نے حملہ کیا لبنان سے اپنا اسرائیل کے اوپر، تو اب کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اب اور بھی بری حالت، اب پہلے سے کوئی اچھی حالت تو نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی طریقے سے ڈائلاگ پہ آئیں. اسرائیل کو بھی چاہیے کہ ڈائلاگ پہ، بھائی یار ایک چھوٹا واقعہ ہوا، 1000 لوگ آپ کے مارے گئے، اب تک آپ 50,000 لوگ تو مار چکے ہیں، 90,000 آدمی لوگ زخمی ہیں. ابھی آپ لبنان کے اوپر یا حزب اللہ کے اوپر بھی حملہ، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو ہم تو کہیں گے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ایران ہے، وہ عرب ہیں، وہ سیریا ہے، وہ لبنان ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ فلسطینی ہیں، کہ بھائی کوئی چارٹر آف پیس کی طرف جائیں. اس سے آپ کو وقتی طور پہ شکست لگے گی، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ ہوگا. ظاہر پائیدار امن ہوگا. جب آپ کی نفرتیں کم ہو جائیں گی تو اسرائیل بھی سوچے گا کہ بھائی اب ہمارے درمیان کیا نفرت تو ہے نہیں، ہم ان کو خواہ کیوں پریشان کریں، تو وہ بھی سہولتیں بڑھائے گا. جب دل میں قدورتیں نہیں رہیں گی تو آپ آگے بڑھ پائیں گے. اس میں شک نہیں کہ اسرائیل بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ بہت پاورفل کنٹری ہے. اگر آپ ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے تو وہ آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. ہماری یہ التجا یہ ہے کہ تھوڑی اپنی حکمت عملی کو تھوڑا تبدیل کریں، دیکھیں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو. ہماری بات کو بہت سارے دوست ہمارے جو مذہب کے حوالے سے سوچتے ہیں، جو وار کے حوالے سے سوچتے ہیں، وہ ہماری بات ان کو پسند نہیں آتی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار پیس کو چانس تو دو، چانس دینا چاہیے. جیسے ہمارے پختونخوا
اور بلوچستان میں ہے جھگڑا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی پیس کو چانس دو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو، شاید وقتی طور پہ آپ کو بہت نفع نہ لگے لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے، تو راستے سار میں آزمانے چاہیے۔ جی بالکل، اگر ایک راستے پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں جی جی بالکل، تو دوسرا راستہ تیسرا اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ہم ایسی راستہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہو بقائے جائے، بامی کی طرف جاتا کیونکہ کہیں سے بھاگ کے تو سارے نہیں جا سکتے نا، رہنا تو نہ وہیں ہے۔ لبنان نے کہیں جانا ہے، جی بالکل، نہ فلسطینیوں نے کہیں جانا ہے، نہ اسرائیلیوں نے کہیں جانا ہے، نہ سیرین اور ایرانی کہیں جانے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ کوئی ادروائز حکمت عملی کو آزما لیں۔ جی جناب، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔